ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کافر اور مسلمان کو بظاہر ایک جیسے حالات میں رکھا ہے۔ کافر بھی اسی دنیا پر چلتا ہے، اسی زمین پر چلتا ہے، اسی زمین سے غلہ کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، کپڑے بنتا ہے، پہنتا ہے، نکاح کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مکان بناتا ہے، کاروبار کرتا ہے، شادی کرتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے۔ وہ ساری ترتیب جو ایک مسلمان کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اس ظاہری نظام کے اندر کافر اور مسلمان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ زمین کافر کے لیے بھی زمین ہی ہے، زمین سے جو غلہ نکلتا ہے وہ کافر کی زمین کا غلہ ہو یا مسلمان کی زمین کا غلہ ہو، دونوں برابر ہیں، دونوں ہی اللہ کی پیداوار ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ مسلمان اگر زمین میں بیج بوتا ہے تو اس کا غلہ مسلمان پیدا ہوتا ہے،
یا اس کی گندم مسلمان گندم ہے، اسلامی گندم ہے، اور کافر جو ہے اس کی غیر اسلامی یا غیر مسلم گندم ہے، ایسا نہیں ہے۔ کافر اور مسلمان دونوں کے لیے اللہ کی اس دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ تقریباً یکساں ہیں۔ اگر وہ بھی زمین پر محنت اچھی کرے گا تو اس کا غلہ اچھا نکل آئے گا، مسلمان کم کوتاہی کرے گا تو مسلمان کی زمین اچھا غلہ نہیں دے گی۔ تو اس لیے دنیا کے سارے نظام اور ترتیبات کے اندر مسلمان کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ یہ گھر پہ بیٹھا رہے چپکے سے تسبیح پکڑ کر مصلے پر، تو اس کی زمینوں سے غلے اگتے رہیں گے، اس کے بزنس خود بخود چلتے رہیں گے، اس کی ملازمت خود بخود جو ہے وہ سارے نظام چلتے رہیں گے۔ ایسا مسلمان کے لیے کوئی الگ سے نظام نہیں ہے۔ جو کافر کر رہا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس اعتبار سے مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر فرق ہے کیا؟ فرق ہے ضرور، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ مسلمان کافر ایک جیسے ہی ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخی لوگ اور جنت والے لوگ فرمایا برابر نہیں ہو سکتے، ان کو ایک ترازو میں نہیں تم تول سکتے ہو۔ یعنی ایک طرف ایک مسلمان بھائی ہے، دوسری طرف اس کا کافر بھائی ہے، دونوں کو باپ سے وراثت برابر کی ملی ہے، حسب نسب خاندان مال جمال سب برابر کا ہے، لیکن فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ دونوں اللہ کے ہاں ایک ترازو میں نہیں تولے جا رہے، اس کے لیے پیمانہ الگ، اس کے لیے پیمانہ الگ۔ حالانکہ ظاہر کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہو سکتا ہے دونوں جڑواں ہوں، اور ایسے جڑواں بھائی ہوں جن کی شکلیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں اور مزاج بھی بہت حد تک ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا لا یستوی، نہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرق کیا ہے؟ وہ فرق وہ زاویہ نگاہ اور نقطہ نظر یا عقیدہ ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان اس دنیا کی زندگی میں جو فرق کی بنیاد ہے، آخرت میں تو بہت واضح فرق ہو جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آخرت میں تو صفیں الگ ہو جائیں گی، مجرموں کی صفیں الگ ہوں گی اور مسلمانوں کی الگ ہوں گی میدان حشر میں، بلکہ قبر سے ہی فرق شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہاں جزا ہے۔ لیکن یہ دار العمل ہے دنیا، تو یہاں فرق بظاہر نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر تو جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی بھی دکان چل رہی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کی بھی دکان چل رہی ہے، جو نہیں مانتا اس کی بھی چل رہی ہے، جو بت سے مانگتا ہے اس کو بھی رزق ملتا ہے، جو خدا سے مانگتا ہے اس کو بھی مل رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر نظام یکساں ہے، لیکن فرق ضرور ہے آخرت کے اعتبار سے، لیکن اس فرق کی بنیاد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے مسلمان کا ایمان۔ یعنی ایک مسلمان اس زندگی میں رہتے ہوئے کافر سے بالکل مختلف ہوتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود۔ یعنی کافر کا بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی پیدا ہوتا ہے، کافر کا بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا ہوتا ہے، وہ بھی بالغ ہوتا ہے، یہ بھی بالغ ہوتا ہے، اس کی بھی شادی ہوتی ہے، اس کی بھی شادی ہوتی ہے، اس کے بھی آگے بچے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی کاروبار، اس کا بھی کاروبار، اس کی بھی ملازمت، اس کی بھی ملازمت، اس کی بھی زراعت، اس کی بھی زراعت، اس کی صنعت و حرفت اور تجارت، اس کی بھی وہ سب کچھ ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک قدم کو، ایک ایک سانس کو اس احساس کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ گزارتا ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب داری کرنی ہے، اور میرا ایک پیدا کرنے والا ہے، مجھے اس کی مان کر چلنا ہے، مجھے اپنی من مانی زندگی نہیں گزارنی۔ یہ ہے مسلمان کا فرق جو ایک کافر سے ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے زندگی میں بہت سا فرق پڑ جاتا ہے۔ خدا کو نہ ماننے والا ایک انسان جو کہتا ہے خدا کچھ نہیں ہوتا، یہ خام خواہ انسان نے دماغ میں بنا لیا، ایک خیال ہے اس کا، تو خدا نے تو اس کا بھی کبھی راستہ نہیں روکا۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ فلاں آدمی دہریہ ہوا ہے، اس کے گھر میں جتنا غلہ تھا سارا جل گیا، اس کا بینک بیلنس سارا ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا؟ کبھی نہیں سنا۔
اس لیے دنیا میں تو اللہ راستہ نہیں روکتے، اس لیے دنیا تو ماننے نہ ماننے کے اوپر مدار ہے اس کا، بس نتیجوں پر کوئی مدار نہیں ہے۔ اور مسلمان کے ساتھ بھی یہ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تم میری مانو گے، میرے احکامات پر چلو گے تو تمہارے وارے نہارے کر دوں گا، تمہیں دنیا میں تمہاری دنیا جنت بن جائے گی، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کافر کے ساتھ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ اور یہ بھی فرمایا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا۔ اگر ہمیں مسلمانوں کے کمزور ایمان کا ڈر نہ ہوتا تو ہم کافروں کو اتنی دنیا دیتے کہ ان کے فرش سونے کے چاندی کے، ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی، ان کے گھروں میں جواہرات ہیرے سب کو ڈال دیتے، اس لیے کہ اس دنیا کی اللہ کے یہاں قدر ہی کیا ہے، ایک مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا۔ اگر اس دنیا کی، پوری دنیا کی جتنے خزانے آج تک نکلے، جتنے اس وقت نکل رہے ہیں، جتنے قیامت تک اس زمین کے اندر سے خزانے نکلیں گے، سونے چاندی ہیرے جواہرات اور جتنی لٹرم پٹرم چیزیں ہیں سب اکٹھی کر لیں، اگر اس ساری کی اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر، مچھر نہیں کہا، مچھر کا پر کا ہے اور ایک پر کا ہے۔ آپ مچھر کا پر کہیں لے جائیں کسی مارکیٹ میں کہ یہ میں نے بیچنا ہے، مجھے کچھ کتنے پیسے دیں گے، تو آپ کا مذاق اڑے گا، جغت لگ کے آپ کو واپس آئیں گے، یہ کیا بیچنے کے لیے آپ چیز لے آئے ہیں، اس کی کیوں قیمت ہے؟ مچھر کے پر کی بھی، مچھر کی کوئی قیمت تھی، پھر مچھر کے پر کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے، یعنی تمہاری نظر میں مچھر کا پر پھر بھی کوئی ویلیو رکھتا ہے، اگرچہ کسی مارکیٹ میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس کا، لیکن اللہ کے ہاں اتنی ویلیو بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اتنی ویلیو بھی ہوتی، اللہ کے ہاں قدر ہوتی دنیا کی، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، اس کا تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے مسلمان کے ساتھ یہ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے بہت وارے نہارے رہیں گے، تمہارے دین پر آ جاؤ، جماعت میں وقت لگا لو، نماز پڑھنا شروع کر دو، تو تمہارے ساتھ بہت گارنٹڈ قسم کا کوئی وعدہ ہے کہ تمہاری بزنس چل پڑے گا۔ اس سوچ کے ساتھ دین پر عمل کرنا نہیں چاہیے۔ دین اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس۔ ہاں، اگر اس حکم کے پورا کرنے کے ساتھ ساتھ فراخی آ جاتی ہے تو اللہ کا انعام ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ تنگی آتی ہے تو بھی دین پر چلنا ہے۔ جو آدمی دین کو دنیا کی فراخی اور تنگی کے ساتھ لنک کرتا ہے، فرمایا بہت خطرناک آدمی ہے، خسارے میں آدمی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بارڈر پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کفر اور اسلام کی درمیان کی جو پٹی ہے، ادھر جہاں سے اسلام ہے یہاں کفر ہے، اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں ہر وقت، اللہ کو مان رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اللہ کے، لیکن کہاں کھڑے ہیں؟ سرحد پر، بارڈر پر کھڑے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے فراخی مل گئی، اولاد ہو گئی، اولاد کے رشتے اچھے ہو گئے، رزق اچھا آنا شروع ہو گیا، کاروبار سب کچھ چیزیں ہو گئی، اطمئن بھی کہتا ہے واہ 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 واہ، بڑی بات ہے، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، بڑے رزاق ہیں، بڑے فلاں بڑے فلاں، بہت تعریفیں ہو رہی ہیں، ھذا من فضل ربی۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اگر اس کو آزمائش آ گئی، اور آزمائش آ سکتی ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، الف لام میم حروف مقطعات میں سے، اللہ کے سوا کوئی ان کا معنی نہیں جانتا۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، وہ کہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے ہیں، اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون انہیں آزمایا نہیں جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
سچوں کو اللہ تعالیٰ جدا کریں گے جھوٹوں سے. اور آزمائش کسے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ عربی کا فتنہ کا لفظ ہے آزمائش، جانچ پرکھ، وہ جس سے کھوٹ جدا ہو جاتا ہے. سونا اگر آپ سونار کے پاس لے کر جاتے ہیں، یہ 22 کیرٹ کا ہے، یہ 20 کا ہے، 18 کا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ویسے اندازہ تو میرا یہ کہ 18 کا ہے، لیکن صحیح پتہ بھٹی میں جا کے چلے گا. صحیح پتہ تب چلے گا جب میں اس کو تیزاب میں ڈال کر گلا ڈالوں گا. تیزاب کی شدت جب اس کو لگے گی تو پھر اس میں سے خالص سونا جدا ہو جائے گا اور پیتل جدا ہو جائے گا یا تانبا جدا ہو جائے گا. اس سے اس کے بغیر نہیں کچھ کہہ سکتا میں. تو اسی طریقے سے انسان کی جو آزمائش ہے وہ مشکل حالات میں آتی ہے. تو آزمائش تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا پڑتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد من النبیین. مجھے اللہ کے معاملے میں اتنی تکلیف دی گئی ہے، اتنا آزمایا گیا ہے کہ کسی نبی کو اتنی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو اس لیے یہ آزمائشیں، یہ فتن، تو فرمایا کہ اس آدمی کو اگر تو آگی آزمائش اس پر، انقلب علی وجہی، وہ فوراً پلٹ گیا. وہ سارا اسلام، وہ ساری نمازیں، وہ ساری عبادات، وہ ساری نیکیاں، کہتے ہیں تمہاری کام کے رکھو، میرا تو نماز پڑھی تو میرا بزنس خراب ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا فلاں ہو گیا، میں نے داڑھی رکھی مجھے رشتے ہی کوئی نہیں مل رہا. مولوی صاحب آپ نے تو بڑی ترغیبیں دی تھی، داڑھی رکھو، سنت ہے، سنت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. 4 رشتے آ چکے ہیں، واپس جا چکے ہیں، کہتے ہیں داڑھی مڈاؤ. ملازمت لینے جاتا ہوں، کہتے ہیں داڑھی مڈاؤ. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دین اتنے سخت نہیں ہے. یہ پھر اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے انقلب علی وجہی. یہ پلٹ جاتا ہے، جیسے آدمی جا رہا ہے اور پیچھے پلٹ کر واپس آیا، یو ٹرن لیتا ہے. انقلب علی وجہ، یو ٹرن لیتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ یہ آدمی دنیا تو اس کی گئی گئی، دنیا تو اس کی گئی، آخرت بھی ہاتھ سے گئی. ذالک هو الخسران المبین. اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرعون سے بھی زیادہ خسارے میں رہا، قارون سے بھی زیادہ خسارے میں رہا، نمرود سے بھی زیادہ خسارے میں رہا، ابو جہل سے بھی زیادہ خسارے میں رہا. کیونکہ وہ لوگ چلو دنیا کے 4 دن مزے تو کر گئے، اس کو تو یہ بھی نہیں ملا. تو اس لیے ایسا مسلمان کہ جو اسلام کو اور دین کو اپنی دنیا بنانے کے، چمکانے کے چکر میں ہے، اس کو بطور ٹول کے استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ بڑا خطرناک آزمائش کی جگہ پہ کھڑا ہے. اس لیے دین اس کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین والوں کو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اے ایمان والو، اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر کوئی مشکل حالات آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی خوف آ جائے، کچھ بھی آ جائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. تمہاری مدد کہاں سے ملنی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر روز پڑھتے ہیں، تو یہ صرف پڑھنے کے لیے، صرف زبان کا بول ہے، صرف جھوٹا ایک اقرار ہے. آزمائش کے وقت میں اس کا کوئی کام نہیں ہے، ہماری عملی زندگی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. نہیں، ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے اس کا کردار ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز. فرمایا 2 چیزوں سے مدد مانگو. یعنی اللہ کی مدد حاصل کرنے کے یہ 2 راستے ہیں. اور مسلمان کا یہ یقین ہے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اور کافر کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اسباب سے ہوتا ہے. نتیجے دونوں کے ہاتھ میں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. یہ تو دنیا ہے. یعنی مسلمان نماز پڑھ کے ہٹا، صبر بھی کر لیا، ہو سکتا ہے آزمائش ہٹ جائے، ہو سکتا ہے نہ ہٹے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کافر دوائی لے کے آیا ہے، مہنگے سے مہنگے اس نے جو ہے معالج کو، ڈاکٹر کو ہائر کیا ہے، فیسیں پے کی ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کی شفا ہو جائے گی؟ اگر پیسوں سے، مہنگے ڈاکٹروں سے، مہنگے ہسپتالوں سے شفا ہوتی تو کوئی بھی پیسے والا آدمی کبھی نہ مرتا. گارنٹی ادھر بھی نہیں، گارنٹی ادھر بھی نہیں. تو اس لیے عرض کیا، شروع میں بات عرض کی کہ مسلمان اور کافر اس دنیا میں دونوں کے معاملات تقریباً ایک جیسے رہیں گے، لیکن ایک خسارے میں جا رہا ہوگا، ایک فائدے میں جا رہا ہوگا. کافر خسارے میں جا رہا ہے، مسلمان فائدے میں جا رہا ہے آخری نتیجے کے اعتبار سے. تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے کرنے کا راستہ یہ ہے
کہ تم سبب کو اختیار کرو لیکن اس کو ایک صرف اللہ کا حکم سمجھ کر، سنت سمجھ کر، بس دوائی لو ضرور، علاج کراؤ، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ ہمیں منع کر دیتے دوائی نہیں لو تو ہم نہیں لیتے، لیکن اس نے کہا کہ لو تو لیں گے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انزل اللہ من داء الا وقد انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کے ساتھ اس کی شفا نہ اتاری ہو. اسی کی بیماری پیدا کرتا ہے، اسی کی شفا بنائی ہوئی ہے. تو اس لیے علاج سنت ہے، علاج کروانا چاہیے، لیکن علاج پر نظر نہیں، کافر کی اس پر نظر ہوتی ہے بس. تو مسلمان کے لیے پہلا کام کرنے کا یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اپنی مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. پھر آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے ایمان والو، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. عربی زبان کے لحاظ سے یہ بڑا پرزور تاکید والا لفظ ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر. جس خوف سے اس وقت ہم من حیث القوم گزر رہے ہیں، یہ بھی تو خوف ہے نا. ایک آزمائش ہوگی تمہارے لیے. کیا کرتے ہو تم یہاں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے تھے، ادھر تمہارا ذہن گیا ہے، یا تمہارا ذہن وہی کافر کی نہج پہ چلنا شروع ہو گیا ہے؟ یعنی تم نے اس مصیبت سے ہٹنے کے لیے نماز کو اپنانے کی کوشش کی ہے یا نماز چھڑانے کی کوششوں میں لگ گئے ہو اس خوف کی کیفیت سے نکلنے کے لیے؟ نماز تو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی. فرمایا اگر ایک جماعت نہیں ہو سکتی، دو کرانی پڑیں گی، اور ایک نماز امام کے پیچھے پڑھنے پر سب لوگوں کا اصرار ہو تو پھر ایسا کرو، بانٹ دو. ایک رکعت ایک نماز جماعت پڑھ کے جائے، وہ محاذ پہ کھڑی ہو جائے، دوسری واپس آ جائے، وہ دوسری رکعت پڑھے، پھر پہلی آ جائے، پھر تیسری آئے، امام وہیں کھڑا رہے گا، پیچھے مقتدی بدلتے رہیں گے. آنا جانا، دشمن سے لڑنا، محاذ پہ کھڑا رہنا، یہ سب چل رہا ہوگا، لیکن نماز نہیں چھوڑی جائے گی، اور جماعت کی نماز نہیں چھوڑی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کافی زیادہ کافروں کے حملے کا زور رہا، تو نماز جو ہے اس کی بہت تاخیر ہو گئی، تو آپ کو بہت اس کا افسوس رہا، اور آپ نے دعا فرمائی کہ ہمیں انہوں نے نماز سے غافل کر دیا. تو مسلمان کا تو جائے پناہ نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا، سورج گرہن ہوتا، طوفان ہوتا، آندھی زور کی چلتی، کوئی اور ایسا خوف کی بات آتی، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اللہ سے مدد مانگتے. تو فرمایا اس لیے ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مالوں میں کمی بھی آئے گی، معاشی حالات میں بھی ہو سکتا ہے کچھ دگرگوں ہو جائیں. وَالْأَنفُسِ، جانیں بھی جا سکتی ہیں. وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں پر بھی، کھیتیوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. اس لیے دنیا میں دیکھیں جب بھی کوئی موت، وبا، آزمائش، جنگ ہوتی ہے، کافر بھی مرتا ہے، مسلمان بھی مرتا ہے. تو یہ بات میں نے شروع میں عرض کر دی کہ معاملات دنیا کے نتائج کے اعتبار سے دونوں کے ساتھ ایک جیسے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبریاں مل رہی ہیں اس کو. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جب بھی اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے میں تو اس دنیا میں آیا ہی مسافر تھا، موت کا پیغام آ گیا، چلو چلتے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ مسلمان تو موت سے ڈرتا نہیں ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، سورہ جمعہ ہے جس کے آخری آیت جمعہ کی تاکید کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی ندا ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آیا کرو. وذروا البیع، معاملات چھوڑ دیا کرو. اسی سے پچھلی آیات اس میں یہ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے فرما دیجئے اے لوگو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گی. فإنہ ملاقیکم، موت سے آدمی پیچھے اس کو چھوڑ کے بھاگتا ہے، موت سامنے کھڑی ہوتی ہے. تو دنیا کا کتنا مشاہدہ ہے. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ ایک مریض کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، آپ اپنے خیال میں اس کی جان بچا رہے ہیں، لیکن جو ہی آپ نے جا کے اس کو ایمرجنسی کے بیڈ پہ ڈالا ہے وہ فوراً اس کی روح پرواز کر گئی، کیونکہ اس کی موت کا وقت اور جگہ وہ لکھی تھی. آپ اپنے خیال میں اس کو موت سے بچانے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ اس کو موت کی جگہ پر پہنچانے کے لیے لے جا رہے ہیں.
انسان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ. تو اس لیے ایسی چیزوں میں آدمی بے بس ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں موت وغیرہ کا زیادہ خوف سوار نہیں کرنا چاہیے. موت کو مسلمان کے لیے موت ایک تحفہ ہے. الموت تحفۃ المومن. موت مسلمان کے لیے تحفہ ہے. کافر پریشان ہوتا ہے بیچارہ کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، اس کے آگے اندھیرا، تاریکی، ہمیشہ کی ناکامی، جوتے، عذاب، مصیبتیں، تکلیفیں سب اس کے لیے کھڑی ہیں. مسلمان کے لیے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ہے تو موت کے جب فرشتے آتے ہیں تو اسی وقت اس کا چہرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن جان جو اپنے کیے پر مطمئن ہے، ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں اس کا نام شامل کرو. وادخلی جنتی، اور اس کی جنت میں داخل کر دو. تو مسلمان کے لیے تو موت یہ ہے. وجنت نعیم. واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر عام درجے کا مسلمان بھی ہے فسلام اللہ من اصحاب الیمین، پھر بھی اس کے لیے سلامتی ہیں. فرشتے آ کر اس کو سلام دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس کی روح کو اس کے جسم سے ایسے نکالتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی تو 4 روزہ ہے. اس دنیا کی زندگی میں یہ بات تو پکی ہے کہ کوئی آدمی بھی اپنی زندگی کا ایک دن نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے. تو جب یہ بڑھ ہی نہیں سکتی تو پھر اس کی فکر کیوں کرے انسان؟ جتنی احتیاط اللہ نے ہمیں دی ہے، حکم دی ہے، وہ تو نہیں کریں گے. یہ جو حد سے زیادہ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، تو کہاں انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ آپ اسی بیماری کی بات دیکھ لیں، سوچ لیں، تو اس میں WHO نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کا جو ڈالر ہے، آپ کی جو کرنسی گھوم رہی ہے پوری دنیا میں، یہ وائرس لے کے گھوم رہی ہے. تو کیا اس کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیں گے؟ آپ کے جتنے ہینڈلز ہیں، آپ کی گاڑیوں کے دروازے ہیں، آپ کے گھروں کے دروازے ہیں، جہاں جہاں انسان کا ہاتھ پڑ رہا ہے، کہتے ہیں یہ سب سے وائرس پھیل رہا ہے. اچھا جی، اپنے بچوں کو منہ سے نہ لگائیں جی، اپنے گھر والوں کے قریب نہ جائیں جی. یعنی ہر انسان اچھوت بن کے رہ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ ہوائی جہاز کے پائلٹ سے پوچھیں کہ جو ہوائی جہاز اڑ رہا ہے کاکپٹ میں جا کے، یہ اگر انجن خراب ہو جائے کیا ہوگا؟ کہ اگر دوسرا انجن ہے اس کی جگہ. آپ پوچھیں وہ خراب ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ کہ بس اس کے پاس تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد تو کریش ہے. تو کہ ہوا میں سفر نہ کرو. اتنے 400 بندہ لے کے تم جا رہے ہو، 600-700 بندہ لے کے جا رہے ہو، تو کیوں جا رہے ہو؟ تو کہ کیا کریں، مجبوری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو انسان ایک حد آتی ہے زندگی میں کہ جہاں وہ بہت احتیاط کر کے کہتا ہے زندگی نہیں چلتی، لہذا ہمیں یہ رسک لینا پڑے گا. 700-800 آدمی لے کر ہم ہوا میں جاتے ہیں اور اللہ کے بھروسے پہ جاتے ہیں. کیا ہو جائے، کوئی ایئر پاکٹ آ جاتی، وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ اب آگے ہمیں پتہ نہیں ہے. بس ہم اللہ توکل نکل پڑے ہیں. تو یہ تو کافر کو بھی کرنا پڑتا ہے، بلکہ بہت سے معاملات میں تو کافروں کا توکل مسلمان سے آگے نکل جاتا ہے. مسلمان تو پھر بھی ڈرتا رہتا ہے. تو اس لیے زندگی کے بہت سے معاملات اتنی احتیاطوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو جب زندگی کے اور اتنے معاملات میں ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو کیا ایک عبادت ہی رہ گئی ہے؟ مسجدیں ویران کرنے کے لیے رہ گئی کہ ہم بس اس کو ویران کر دیں. حالانکہ یہ موقع تو وہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بڑھائی جائے. اتنے مدرسے جو ہیں ویران ہو گئے، بچے وہاں صبح و شام کتنے سینکڑوں قرآن پاک پڑھے جاتے تھے. بند کر دو جی، بند کر دو جی، مسجدیں بند کر دو جی، یہ کر دو جی، وہ کر دو جی. تو یہ ایک الٹی سوچ ہے بالکل، جو مسلمان کی سوچ نہیں ہے بلکہ ایک نارمل آدمی کی بھی سوچ نہیں ہے. یہ اگر سمجھدار آدمی پوری طرح پورے منظر کو سامنے رکھ کے کو غور کر کے سوچ بنائے تو یہ سوچ نہیں بنتی. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جتنی احتیاط آپ کرتے ہیں. اب مسجدوں میں جو لوگ آتے ہیں تو وہ تو پہلے ہی وضو کر کے آ رہے ہیں، جمعے کو سارے نہا کے آ رہے ہیں، صابن 4 دفعہ مل کے آ رہے ہیں. تو جراثیم کہاں سے لائیں گے وہ ساتھ اپنے؟ مسلمانوں کی تو عبادت ہے ہی پاک صاف، طہارت کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں ہے. جمعے کے دن تو خاص اہتمام ہے، خوب غسل کر کے آؤ. اور باقی رہا یہ کہ چھینکنا یا کھانسی تو وہ تو ویسے ہی اس پر منہ پر کوئی چیز رکھنی چاہیے، چاہیے خوف ہو یا نہ ہو. مسجد ویسے ہی اس کا ہے، باقی کا اہتمام ہے نا، کوئی چیز منہ سے نکل کر گر نہ جائے. تو اس لیے مسلمان کے لیے ایسے حالات میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے.
ڈر کے بھی مرنا ہے تو آدمی جیتے جی مرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کبھی موت کا اپنی وقت نہیں بتایا اس کو کہ تیری موت کب ہے، کیونکہ اگر وقت بتا دیا جائے تو وقت آنے سے پہلے ہی بیچارہ مر جائے گا. اس لیے اللہ نے وقت نہ بتا کے ہمیں نہ ڈر کر دیا تاکہ تم دنیا کی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکو. اگر یہ سب کو موت کے پروانے ساری چٹیں دے دی جائیں کہ تیرا یہ وقت ہے تیرا یہ وقت ہے، دنیا کا سارا نظام معطل ہو جائے گا. تو دنیا کے نظام چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ جرأت، کچھ نہ کچھ بے خوفی، نہ ڈر ہونا پڑتا ہے. باقی حکومتی معاملات ہیں، وہ سیاسیات ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ کرتے رہیں، لیکن ہمیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو بیماری، تنگی، تکلیف کسی مسلمان کے لیے لکھی ہے وہ تو دیکھیں، فلو ہے، یہ موسم فلو کا ہے عام طور سے، تو دنیا میں ہزاروں اموات ہوتی ہیں اس سے. اس بیماری سے زیادہ اموات کی ریشو ان بیماریوں میں ہے، لیکن اس کا خواہ خوف دماغوں پہ مسلط کر دیا گیا ہے. تو اس لیے وہ تو آتی رہتی ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں، وفاتیں ہوتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، آنا جانا، یہ تو دنیا کا دستور ہے، چل رہا ہے. آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیونکہ اسٹیشن ہے یہ تو، کوئی گاڑی آ رہی ہے کوئی گاڑی جا رہی ہے، تو یہ تو چلتا رہے گا. مسلمان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. فرمایا کہ مسلمان کو تو اگر ایک کانٹا بھی پاؤں میں چبھ جاتا ہے تو یہ بھی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ ہے کافر اور مسلمان کا فرق. کافر کے لیے وہ عذاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کانٹے پر کچھ ملنا نہیں ہے. لیکن مسلمان کے لیے کانٹا نہیں ہے، جنت کا پھول ہے. اس کے کتنے گناہ اللہ اس سے معاف کر دیتے ہیں. یعنی وہ گناہ جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم سے ہوا بھی ہے. بڑے بڑے گناہ تو ہم اپنے نوٹ بک میں رکھتے ہیں کہ یہ کیا، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں ہماری نوٹ بک میں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں، تکلیفوں، تنگیوں، مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ان کو ختم فرما دیتے. مسلمان کا تو فرمایا کہ معاملہ ہے ہی فائدے کے فائدے میں. اتنا فائدہ کہ اگر آپ نے ایک جیب میں چیز ڈالی ہے، دائیں جیب میں، غلطی سے بائیں میں ہاتھ ڈالا تو خیال ہوا کہ چیز نہیں ہے، یہ 1 2 4 سیکنڈ کے لیے آپ کو ایک پریشانی آئی ہے، پھر فوراً ادھر ہاتھ ڈالا چیز مل گئی، اطمینان ہو گیا. یہ جو 2 4 سیکنڈ کی پریشانی ہے نا، یہ بھی آپ کے گناہ جھاڑ کے گئی ہے. تو بیماری، تنگی، تکلیف، پریشانی، یہ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، اس موقع میں اللہ کا خاص قرب انسان کو ہوتا ہے، مسلمان کو ہوتا ہے. اس موقع پر جو خاص دعائیں وہ مانگنی چاہیے. جب بہت پریشان ہوتا ہے نا آدمی، ڈپریشن میں، انگزائٹی میں، اس طرح کی کیفیات میں ہوتا ہے مسلمان آدمی، تو اس موقع پر دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے، زہد کی کیفیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے. بیمار سے اس لیے کہا دعا کرواؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ کے زیادہ قریب ہے، گناہوں سے پاک ہے، اور دنیا سے اس کا دل اٹھا ہوا ہے، گناہوں کی طرف اس کی کوئی رغبت نہیں ہے. گناہ کیا؟ مباح چیزوں کی طرف رغبت نہیں ہے، کھانا پینا اس کو اچھا نہیں لگ رہا، تو دنیا سے تو اتنا بے رغبت ہوا پڑا ہے، زہد کی کیفیت میں گیا ہوا ہے. اس وقت اس سے دعا کراؤ، یہ اللہ کے بہت قریب ہے. تو بیماری، تنگی، تکلیف، پریشانی مسلمان کے لیے پریشانی نہیں ہے. ہاں کافر کے لیے ہے، ہوتی رہے، اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ اس کا پورا مائنڈ سیٹ ہے. وہ تو اس کو چینج کرنا پڑے گا. پہلے خدا کو ماننا پڑے گا، پھر اس دنیا کو آزمائش ماننا پڑے گا، پھر جنت، پھر جہنم، پھر قبر، حشر، نشر، پورا سلسلہ عقیدہ ہے. یہ مانے گا تو پھر اس کے ساتھ اس کو یہ نعمت مل سکتی، ورنہ اس کو یہ نعمت نہیں مل سکتی. وہ بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے. اسے پریشان ہونے دیں، ہوتا رہے، لیکن ہمارے لیے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. آمین آمین یا